السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، یہی اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں زندگی کیسے گزارے کے سلسلے میں۔ آپ کہو گے کہ اس ٹاپک پر تو آپ پہلے ہی بات کر چکے ہو۔ یقیناً ہم پہلے بھی اس ٹاپک پر بات کر چکے ہیں، لیکن یہ ٹاپک اتنا اہم ہے کہ اگر ہم بارہا اس ٹاپک پر بات کرتے رہیں تو تب بھی ناکافی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمیں اپنی زندگی کا مقصد ہی نہ پتہ ہو، ہم کس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہمیں یہی نہ پتہ ہو، تو پھر ہم نے دنیا میں آ کر کے کیا کرنا ہے، ہم دنیا میں آ کر کے کیا کریں گے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر میں کسی سے کہہ دوں کہ آپ ذرا دہلی چلے جاؤ اور اسے یہ نہ بتاؤں کہ آپ کو کس لیے میں دہلی بھیج رہا ہوں، اور اسے بھی یہ معلوم نہ ہو کہ مجھے کس لیے دہلی بھیجا گیا ہے، تو یقیناً وہ دہلی چلا جائے گا، لیکن وہاں جا کر کے کیا کرے گا، اسے یہی معلوم نہیں کہ مجھے یہاں کس لیے بھیجا گیا ہے، میں یہاں کیوں آیا ہوں، تو گھوم پھر کر کے وہ شخص واپس آ جائے گا۔ اس لیے آج ہم اس ٹاپک پر پھر سے بات کریں گے، اور شاید یہ ہمارا تیسرا کلپ ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے۔ پسند آنے پر لائک کریں، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کا بٹن پر کلک کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب اس سے یہ بات کلیئر ہو چکی کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، ہمیں دنیا میں اللہ رب العزت نے کس لیے بھیجا۔ وہ اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے اپنی بندگی کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اب جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ضروریات بھی جڑ جاتی ہیں، جیسے کہ کھانا پینا، سونا جاگنا، پہننا اوڑھنا، کمانا، اسے خرچ کرنا، شادی بیاہ، اور جو ہے گھر و بار، کاروبار، اس طرح کی چیزیں انسان کی ضروریات میں شامل ہوتی ہیں۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد یہ ایک الگ چیز ہو گئی، اور انسان کی زندگی کی ضروریات یہ ایک الگ چیز ہو گئی۔ مقصد میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہر گزرنے والا دن انسان کی زندگی کا ایک ورق ہوتا ہے، ایک پیج ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس پیج پر اچھائی لکھتے ہیں یا اس پیج پر ہم برائی لکھتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ کیونکہ یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو وقت گزر گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا، اور نہ کبھی لوٹ کر کے آئے گا۔ جو جا چکا وہ گویا کے ہاتھوں سے نکل چکا۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ دن تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ دن جو گزر گیا، اب وہ کبھی لوٹ کر کے نہیں آئے گا۔ ایک وہ دن جو آنے والا ہے، اب ہمیں پتہ نہیں کہ وہ ہماری زندگی میں آئے گا یا اس کے آنے سے پہلے ہی ہمارا ٹکٹ کٹ جائے گا۔ اور ایک دن یہ ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ جو گزر گیا وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، جو آنے والا ہے اس کی ہمیں امید نہیں ہے کہ وہ آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، اور جو آج ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اس دن میں اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ کی نیک بندی رابعہ بصریہ فرماتی تھی کہ انسان اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے تیرے دانت تو گھس جاتے ہیں، پر اس کی نعمتوں پر شکر کرتے کرتے تیری زبان نہیں تھکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا احسان ہے، اس کا ہم پر کرم ہے، اس کی ہم پر بڑی مہربانی ہے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی لوگ ہماری تعریفیں کرتے ہیں۔ ایک کتاب کے اندر بہت اچھی بات لکھی ہے کہ اے انسان، جو لوگ تیری تعریف کرتے ہیں وہ گویا کہ تیرے رب کی ستاری کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اندر کے عیب کو چھپا رکھا ہے، تیرے اندر جو خامیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھانپ رکھا ہے، جو اس انسان کو نظر نہیں آ رہی، جس وجہ سے وہ تیری تعریف کر رہا ہے۔ تو گویا کہ جو انسان تیری تعریف کر رہا ہے وہ تیرے رب کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے، جس نے تیرے اندر کے عیب کو، تیرے اندر کی برائیوں کو ڈھانپ رکھا ہے، چھپا رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ، جو خدا، جو پروردگار انسان سے ہماری ایسی تعریفیں کرا رہا ہے جن کے ہم مستحق بھی نہیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی، اپنے خدا کی وہ تعریفیں کریں جن کا وہ مستحق ہے۔ بعض لوگ اکثر پوچھا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے یا ہم سے ناراض ہے؟ تو اس کی کافی جو ہے
نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، ایک نشانی اس وقت میں آپ لوگوں کو بتلا دیتا ہوں کہ جب انسان کو اپنے اندر کی برائیاں نظر آنے لگے، اس کو اپنے اندر کے عیب نظر آنے لگے اور اس کو اپنے کیے پر شرمندگی ہونے لگے، وہ جو گناہ کر رہا ہے اس پر اس کو ندامت ہونے لگے، تو اب سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے جس انسان کو اپنے اندر کے عیب نظر نہ آئے، جس کو اپنی خامیاں اپنی برائیاں نظر نہ آئے، وہ اگر گناہ کر رہا ہے تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اسے یہ محسوس تک نہیں ہو رہا ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ نہایت غلط ہے، تو اب سمجھ لیجئے کہ ایسے انسان سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے، روٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں، یہی وقت ہے ہمارے پاس۔ اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی پر اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے والا بنائے اور پھر اپنے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔